بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ سوال عوام کے جواب بنت رسول اسلام کے۔ سامعین کرام، حصہ سوم، لوگوں کے سوالات اور بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوابات۔ یہ آج سے ایک نیا سلسلہ شروع کر رہے ہیں جس کے مؤلف حجت الاسلام علامہ احمد قاضی زاہدی گل پائیگانی ہیں، مترجم محترمہ شبانہ ضمیر صاحبہ ہیں، نظر ثانی حجت الاسلام علامہ ریاض حسین جعفری فاضل کم نے کی ہے۔ سامعین کرام، یہ کتاب 3 فصول پر مشتمل ہے۔ فصل اول اقامت و ولایت کے بارے میں ہے۔ فصل دوم فضائل و مناقب زہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں ہے، اور فصل سوم مصائب جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے متعلق ہے۔ آغاز۔ فصل اول اقامت و ولایت کے بارے میں۔ اے میری دختر نیک اختر، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ بجز اسناد سلیم بن قیس ہلالی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ پیغمبر خدا بستر بیماری پر تھے۔ اس بیماری کے اثر سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی تھی، اور میں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس موجود تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر کے کنارے بیٹھا ہوا تھا کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا وہاں پر تشریف لائیں۔ جب انہوں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ضعف و ناتوانی کی حالت میں دیکھا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میری بیٹی فاطمہ، کیوں رو رہی ہو؟ آپ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد لوگ مجھ سے اور میرے بیٹوں سے بے اعتنائی برتیں گے اور ہمارے حقوق ضائع کریں گے۔ اس بات نے مجھے غم زدہ کر رکھا ہے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنسو سے لبریز آنکھوں سے اپنی لاڈلی پارہ جگر کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، اے فاطمہ، کیا آپ نہیں جانتی کہ ہمارے خاندان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے عوض آخرت کو ترجیح دی ہے، اور بے شک ساری مخلوق نے فنا ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین پر اور تمام مخلوق پر نظر ڈالی اور مجھے ان میں سے چن لیا اور اپنا پیغمبر منتخب کیا۔ پھر دوسری بار نگاہ کی تو تیرے شوہر کو منتخب کیا اور مجھے حکم دیا کہ تمہاری شادی ان سے کر دوں اور انہیں اپنا ولی اور سرپرست اور وزیر مقرر کر دوں، اور اپنی امت کے لیے وسیع اور اپنا جانشین قرار دوں۔ پس تیرا باپ بہترین پیغمبر و رسول خدا ہے، اور تیرا شوہر بہترین وسیع و جانشین ہے، اور آپ میرے گھر کے پہلے فرد ہیں جو سب سے پہلے مجھ سے آ ملیں گے۔ تب اللہ تعالیٰ نے تیسری بار زمین پر نگاہ کی اور تجھے اور تیرے فرزندوں کو چن لیا۔ پس آپ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، اور آپ علیہ السلام کے 2 بیٹے حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، اور آپ کے فرزند اور شوہر سب ہدایت یافتہ اور ہدایت کرنے والے ہیں، اور آخرت کے دن تک میرے جانشین ہیں۔ میرے بھائی علی اور پھر حسن و حسین، پھر حسین کی نسل میں سے 9 افراد میرے وسیع اور جانشین ہوں گے۔ یہ سب بہشت میں میرے ہم مرتبہ ہوں گے، اور خدا کے نزدیک میرا اور میرے جانشین اوصیاء کا رتبہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے زیادہ برتر ہوگا۔ اے میری بیٹی، کیا آپ نہیں جانتی کہ یہ اللہ کا آپ پر خاص کرم ہے کہ آپ کا شوہر بہترین امتی اور بہترین رشتہ دار ہیں، جو اسلام قبول کرنے میں اولین، حلم و بردباری میں برتر اور علم و دانش میں سب سے آگے ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے جب اپنے والد بزرگوار سے یہ نورانی و دل نشیں باتیں سنی تو ان کے غمگین دل کو تسکین و فرحت ملی،
اور وہ خوش ہو گئیں۔ تب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کے فضائل بیان کرتے ہوئے فرمایا، اے بیٹی، تیرا شوہر بہت بڑی فضیلت والا ہے اور وہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے زیادہ ایمان لایا، اور امت میں سے کوئی بھی ایمان لانے میں ان سے سبقت حاصل نہیں کر سکا۔ آپ علیہ السلام کے شوہر کے علاوہ میری امت کا کوئی بھی فرد کتاب اللہ اور میری سنت کا مکمل علم نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ نے جو علم مجھے عطا کیا وہ میرے علاوہ کسی دوسرے کو عطا نہیں کیا، لیکن جو علم اپنے دوسرے پیغمبروں اور فرشتوں کو عطا کیا میں وہ سب جانتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا کہ میں یہ تمام علوم علی علیہ السلام کو سکھاؤں، اور میں نے یہ فریضہ انجام دیا۔ چنانچہ میری امت کا کوئی بھی فرد علم و فہم و حکمت میں ان کا ہم پلہ نہیں۔ اے میری بیٹی، تیرا شوہر اور تیرے بیٹے حسن و حسین جو کہ میرے نواسے ہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں جو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ اے فاطمہ، ہمارا خاندان وہ ہے جسے خدا نے 5 صفتوں سے نوازا ہے جو کہ ہم سے پہلے کسی کو عطا نہیں کی گئیں اور نہ ہمارے بعد کسی کو عطا کی جائیں گی۔ نمبر 1، ہمارے پیغمبر پیغمبروں کے سردار ہیں اور وہ تیرے والد ہیں۔ نمبر 2، ہمارے جانشین بہترین جانشین ہیں اور وہ تیرا شوہر ہے۔ نمبر 3، ہمارے شہیدوں کے سردار ہیں اور وہ حمزہ ہیں جو کہ آپ کے چچا ہیں۔ حضرت زہرا نے پوچھا، اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، کیا شہیدوں کا سردار صرف وہی ہے جو آپ کا ہم رکاب ہو کر شہید ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ اولین و آخرین میں سید الشہداء پیغمبروں اور اوصیاء کے علاوہ جعفر ابن ابی طالب ہیں، جن کا لقب طیار ہے، جنہیں جنت میں 2 پر عطا کیے گئے ہیں اور وہ فرشتوں کے ہمراہ پرواز کیا کرتے ہیں، اور وہ آپ کے چچا کے بیٹے ہیں۔ نمبر 4، میری امت کے 2 سبط اور آپ کے بیٹے حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ مجھے اپنی جان کی قسم، اس امت کے مہدی ہمارے خاندان میں سے ہیں۔ خدا ان کے ذریعے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جو کہ ظلم و ستم سے پر ہو چکی ہوگی۔ جب گفتگو یہاں تک پہنچی تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جن افراد کے ابھی آپ نے نام بتلائے ہیں ان سب میں افضل کون ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی میرے بعد سب سے افضل ترین شخصیت ہیں، علی کے بعد حمزہ و جعفر افضل ہیں، ان کے بعد آپ کے بیٹے اور میرے نواسے حسن و حسین علیہ السلام، اور ان کے بعد میرے اس بیٹے کے جانشین فرزند۔ آپ نے انگلی سے حضرت امام حسین علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا۔ میرے خاندان کے بہترین افراد ہیں اور مہدی انہی میں سے ایک ہیں۔ ہمارا خاندان وہ خاندان ہے جس کے لیے اللہ نے آخرت کو دنیا پر ترجیح دی ہے۔ تب حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، ان کے مظلوم شوہر علی علیہ السلام اور 2 معصوم فرزندوں کی طرف نکاح کی، اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے سلمان، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے سلمان، میں خدا کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ جو ان سے صلح کرے گا میں بھی اس سے صلح کروں گا، اور جو ان سے جنگ کرے گا تو میں بھی اس سے جنگ کروں گا، کیونکہ یہ جنت میں میرے ساتھ ہوں گے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا اسلام کے سب سے پہلے مظلوم امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی طرف رخ کیا اور فرمایا، اے میرے بھائی، تم میرے بعد بہت جلد تنہا اور بے یار و مددگار ہو جاؤ گے، اور قریش تمہارے مقابلے میں متحد ہو کر تمہاری مخالفت کریں گے اور تم پر ظلم کریں گے۔ اگر ان کے مقابلے کے لیے کوئی تمہاری مدد کرے تو ان سے اپنے دوستوں کے ہمراہ جنگ کرنا، اور اگر کوئی مدد نہ کرے تو صبر کرنا
اور اپنے ہاتھوں کو روکے رکھنا اور خود کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈالنا، کیونکہ تمہیں مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام سے تھی، اور تم بھی ہارون علیہ السلام کی پیروی کرنا، کیونکہ اس کی قوم نے بھی اسے کمزور کر دیا تھا اور قریب تھا کہ وہ اسے قتل کر دیتے۔ پس تم قریش کے ظلم پر صبر کرنا، کیونکہ میرے بعد تم بے منزلت ہارون ہو، جو کہ حضرت موسیٰ کے پیرو تھے، اور ان کی قوم گوسالہ سامری کی پیرو تھی۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا، ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد